بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان حودا أو نصارى تلك أمانيهم قالوا قل يدعوا أبرهنهم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو المحسنين فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود أليس الأنصار على شيء وقالت النصارى لا يستطيع الحكم على ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. چلیے آپ ایسے ہی اور پڑھا کریے اور بہتری ہے. چلیے تو آخری مرتبہ بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہا تھا, لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ نہیں جو ایسے سوال مت پوچھا کرو. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم سے پوچھی جاتی ہے اور حسد کا جی اور کچھ ناشتے میں کیا بات رہی جی راستے میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ایسے سوال مت کیا کرو اللہ کے نبی سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, کیونکہ وہ پھر ایمان کو کفر کے بدلے بدل دے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان کو دوبارہ سے کفر میں داخل کر دیں حسد کے طور پہ. اس کے بعد کہ حق ان پہ ظاہر ہو چکا ہے, تب اللہ تعالیٰ نے بتائیے آخری مرتبہ کیا بتائیے. چلیے خیر, آخری مرتبہ بات یہ چل رہی تھی کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک خطاب کیا تھا یا اس امت کے لوگوں سے ایک خطاب کیا تھا کہ اپنے نبی سے وہ سوالات نہ پوچھا کرو, کہ اس قسم کے سوال نہ پوچھا کرو جو بغاوت والے سوال ہیں, جو سرکشی والے سوالات ہیں, اور جو سوال موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کیا کرتی تھی. اس کے بعد پھر یہ بات آئی تھی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے یہاں مسلمانوں کو لے کر بے انتہا حسد ہے. وہ مسلمانوں سے بہت جلتے ہیں, ان سے حسد کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ جتنی بھی خیر ہے وہ صرف انہیں ملے. آخر مسلمانوں کو یہ خیر جسے ہم اسلام بولتے ہیں یہ خیر ان کو کیسے ملے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں آپ اہل کتاب کا یہ رویہ دیکھ کر کہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ ان کو معاف کرتے جائیے جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے, کیونکہ وہ ہر چیز کا قادر ہے. پھر ایک اور آیت آئی تھی ہمارے سامنے کہ آپ لوگ اس بیچ میں نماز پڑھتے رہا کریے, زکوٰۃ دیتے رہیے, کیونکہ جو بھی خیر آپ اللہ کے لیے پیش کریں گے وہ اس کو آپ اللہ کے یہاں پالیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک رب تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں وہ ان تمام کو دیکھتا ہے. تو یہ بات ہے آیت نمبر 110 تک. آج ہمیں انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے اپنی اس سلسلے کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. یہ لوگ بولتے ہیں وَقَالُوا اور یہ کہتے ہیں, وَقَالُوا اور یہ کہتے ہیں لَن ہرگز نہیں, لَن ہرگز نہیں, يَدْخُلَ داخل ہوگا, لَن ہرگز نہیں, يَدْخُلَ داخل ہوگا, الجنت جنت, الا مگر, الجنت جنت میں,
الا مگر یا پھر سوائے من کانا جو ہو، من کانا جو ہو کیا ہو، ہودن یہودی او نصارا یا پھر عیسائی نصرانی. وقالو اور یہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں یدخل داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر یا پھر سوائے من کانا جو ہو، من کانا جو ہو ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی یا پھر عیسائی. تل کا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں، امانیہم ان کی آرزویں ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجیے، ہاتھو لے کر آؤ، ہاتھو لے کر آؤ برہانکم اپنی دلیل، برہانکم اپنی دلیل لے کر آؤ. ان کنتم اگر تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو کیا ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے چلیے اب دیکھیے آیت میں اگر ہم ایک طرح سے تعلق دیں گے کہ گزشتہ آیت جو تھی اور آج جو ہمارے سامنے آتا ہے ان میں باہمی کنیکشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، تو آپ ذرا اس میں ایک چیز نوٹس کریں گے. اب پہلے کیا بات آ رہی تھی کہ جو یہودی لوگ تھے وہ مسلمانوں سے بے انتہا حسد کر رہے، جل رہے تھے کہ مسلمانوں کو یہ اسلام کیسے مل گیا اور یہ نبی مسلمانوں میں یعنی اہل عرب میں کیسے آ گئے، تو ان کا یہ حسد تھا. لہٰذا رب تعالیٰ نے اس بیچ حکم دیا کہ اے مسلمانوں آپ ان کے حسد پر غور نہ کیجیے بلکہ آپ نماز پڑھتے جائیے، آپ زکوٰۃ دیجیے. یعنی رب تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں کیا کیا تھا، مسلمانوں کو عمل کرنے کا حکم دیا تھا. اب وہ عمل کا حکم کیوں دیا تھا اس کی وجہ اس آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 111 میں، کہ جو یہودی لوگ ہیں یہ لوگ عمل نہیں کرتے، تو اے مسلمانوں آپ کو یہود سے الگ ہونا ہے، لہذا آپ باعمل بننے چاہیے. ابھی پوری بات آئے گی انشاءاللہ اسی آیت میں، سمجھ رہے ہیں. تعلق کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جو یہودی لوگ ہیں یا جو عیسائی ہیں وہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ کو ان سے اچھا بننا ہے. اب آپ وہ امت ہو جس کے سر پر ذمہ داری کہ وہ اپنے دین کو پھیلائیں، تبلیغ کریں، لہٰذا آپ کو باعمل بننا پڑے گا اور آپ کو جو بھی آپ بولیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. چنانچہ آیت دیکھیے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ لوگ بولتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ جنت میں داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. کیا بولتے ہیں؟ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا پھر نصرانی ہو. اگر آپ اس آیت کو ایسے ہی پڑھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو یا تو یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو جنت نہیں بنتا. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آیت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو. بات کیا سمجھ میں آئی؟ اچھا جو انسان اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تب جنت مل جائے گی، اگر یہودی نہیں ہے یا عیسائی نہیں تو جنت نہیں ملے گی. جبکہ مفہوم یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہودی بولتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہو اور عیسائی بولتے ہیں جنت کس کو ملے گی جو صرف عیسائی ہو. تو یہاں چوائس نہیں ہے کہ یا تو یہ بن جاؤ یا پھر یہ بن جاؤ آپ کو جنت مل جائے گی، نہیں. تو یہودی کیا بولتے ہیں؟ جنت چاہیے، یہودی بنو تبھی جنت ملے گی، اگر عیسائی بنو گے جنت نہیں ملے گی. عیسائی کیا بولتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، عیسائی بنیں، عیسائی بنیں گے تب جنت ملے گی، اگر یہودی بنیں گے تو جنت. اب آپ یہاں پہ ایک بات نوٹس کیجیے کہ ان لوگوں کے بیچ خود ہی ایک طرح سے لڑائی ہے، ایک اختلاف ایک جھگڑا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت پانے والے ہیں اور وہ سب کیا سوچ رہے ہیں کہ جنت تو ہمارا ایک استحقاق ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، انہیں جنت کہاں سے ملنے والی ہے. جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جنت ان دونوں میں سے کسی کو نہیں ملنے والی. اختلاف کیا ہو رہا ہے؟ یہودی کہہ رہے ہیں جنت ہمیں ملے گی، عیسائی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جنت ہمیں ملے گی. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جنت نہ ہی یہود کو ملنے والی اور نہ ہی نصارہ. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا یہ مستحق نہیں کہ انہیں جنت مل سکے.
चुनाचे सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला यस्मउ बी अहदुन मिन हादिहिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानियुन, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से हर वो शख्स जो यहूदी हो या ईसाई हो, अगर वो मेरे बारे में यानी किन के बारे में, रसूल के बारे में सुन लेता है कि हाँ एक रसूल आ चुके हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, सुम्मा ला युमिनु बी, लेकिन सुनने के बाद वो मुझ पर ईमान नहीं लाता है, उसने मेरे बारे में सुन लिया, क्या हुआ, उसने सुन लिया कि भाई हाँ एक रसूल आ चुके हैं जो आखिरी नबी हैं, मगर क्या है वो यहूद या फिर ईसाई इंसान, वो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं रखता है, क्या होगा, इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, वो शख्स जहन्नमी होने वाला है, वो शख्स जहन्नमी होने वाला है। तो क्या बात मालूम हुई कि हर वो यहूदी इंसान, हर वो ईसाई इंसान जो सुन ले अल्लाह के नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आखिरी बरहक नबी आ चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर फिर भी वो अगर इस्लाम नहीं लाए या उन पर ईमान नहीं लाए, वो इंसान क्या होने वाला है, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, वो जहन्नमी बनने वाला है। ठीक है, तो इख्तिलाफ क्या था कि जन्नत आपको मिलनी है, जन्नत आपको मिलनी है, फैसला क्या हुआ, नहीं, जन्नत आप में से किसी को नहीं मिलेगी जब तक कि आप उन पर ईमान न लाएं, जब तक कि आप इस्लाम कबूल न करें। वाज़ेह है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तिल का अमानियुहुम, ये इन लोगों की आरज़ुएं हैं, तिल का अमानियुहुम, ये इन लोगों की आरज़ुएं हैं। आरज़ू का मतलब क्या होता है, तमन्ना चाहना, एक तमन्ना या ख्वाहिश, लेकिन अमानी या फिर उमनिया जो उसका वाहिद है, उमनिया या फिर अमानी बोलते हैं उन ख्वाहिशात को, उन आरज़ुओं को जिनकी तकमील के लिए अमल न किया है। अमानी किसे बोलते हैं, वो ख्वाहिशात, वो आरज़ू जिनके पूरा करने के लिए अमल न किया जाए, उन्हें ख्वाहिश बोलते हैं। वरना कुछ ख्वाहिशात के लिए हम लोग अमल करते हैं ना, पूरा दिन लगाते हैं ताकि हम उनको अपनी पालें, लेकिन अमानी बोलते हैं वो आरज़ुएं जिनको पूरा करने के लिए कोई असबाब इख्तियार न किए जाए या फिर कोई अमल न किया जाए। क्या मतलब, अल्लाह बैन फरमा रहे हैं कि यहूद कह रहे हैं कि जन्नत हमें मिलने वाली है, और ईसाई क्या बोल रहे हैं, जन्नत हमें मिलने वाली है। ये सब इनकी आरज़ुएं हैं, और कौन सी आरज़ुएं, कि जिसके पीछे ये लोग अमल नहीं करते, बस सोच रहे हैं कि जन्नत हमें मिलेगी, आरज़ू कर लिए, मगर अमल नहीं कर रहे हैं, रसूल पर ईमान नहीं लाते हैं, इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, नमाज अदा नहीं करते हैं, जो भी अमाल खैर है उनसे पीछे हैं, और आरज़ू क्या है, जन्नत हमें मिलने वाली है। क्या दिल का अमानी, ये सिर्फ इनकी आरज़ू हैं। और आगे एक चैलेंज भी है, आगे क्या है चैलेंज, कुल आप बयान फरमा दीजिए, कौन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हातू बुरहानकुम, अपनी दलील लेकर आओ, हातू बुरहानकुम, अपनी दलील लेकर आओ। सर यहाँ एक बात रुकते हैं हम लोग, देखिए जो हाल यहूद और ईसाइयों का था वही कुछ हाल हमारा भी है। उनका हाल क्या था कि बड़ी बड़ी आरज़ू करनी, इसके अलावा इनके आरज़ू भी कुरान मजीद में मौजूद हैं। कभी क्या बोलते कि दारे आखिरत, क़यामत जो दिन है वो हमारे लिए ख़ास है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उस दिन हम कामयाब होने वाले हैं, उस दिन हमें मकाम मिलने वाले हैं। कभी क्या बोलते, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, व अहिब्बाहु, और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, कभी ये बोलते हैं। यानी इनके बहुत दावे थे कि जन्नत हमें मिलने वाली है, उस दिन हम कामयाब होने वाले हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इनके बहुत ढेर दावे थे। मगर काबिल गौर बात क्या है, इनके तमाम दावे बग़ैर अमल के थे। ये लोग अमल में बिल्कुल ज़ीरो थे और बिल्कुल पीछे होते जा रहे, मगर दावे क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे। सेम चीज़ हम पर भी अप्लाई होती है। हम क्या सोचते हैं कि जन्नत तो वही पाएगा जो मुसलमान हो, या मुसलमान हो मगर फला मसलक से हो तब उसे जन्नत मिलेगी। नहीं, सिर्फ इंसान मुसलमान हो, सिर्फ इंसान फला मसलक से उसे जन्नत मिल जाए तो शायद जन्नत की तौहीन हो जाए कि इंसान बिल्कुल अमल न करे और क्या सोचे, मैं तो इस्लाम को मानता हूँ, मैं फला जमात को मानता हूँ, मैं फला मसलक को मानता हूँ, और उसकी सिर्फ उसी के बेस पर मुझे वो जन्नत मिल जाएगी, शायद ये इस्लाम की तौहीन है। समझ रहे हैं, हमारा भी सेम हाल है कि अमल बिल्कुल नहीं करने हैं, और क्या करना है, बड़ी बड़ी आरज़ुएं करनी है।
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلم معاشرہ اسی غفلت کا شکار ہے. مسلمان عمل میں بالکل زیرو ہوتے ہیں اور آرزوؤں میں دعووں میں بہت ہی انتہا درجے کو پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شاید کوئی ایسا انسان ہو جو یہ بولے کہ مجھے جنت نہیں ملے گی. وہ انسان جو نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کیا سوچتا ہے, جنت مجھے نہیں ملے. ایسا کیا سوچتا ہے, میں تو مسلمان ہوں, میں فلاں مسلک سے ہوں, تو مجھے جنت ملنے والی ہے. مجھے ابھی واقعہ یاد آیا, کچھ دنوں پہلے ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی. ان کا تو حال یہ تھا, گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. خیر گناہ کہتے ہیں تو میں ذکر نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ صاحب گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے, مگر ایک دل میں آرزو تھی, اللہ مجھے تو معاف کر دے گا, اللہ کی سپورٹ آنے والی. میں نے کہا کہ بھائی قبر کا انجام میں بڑا سخت ہے. بولے کوئی بات نہیں, مجھے اللہ بھروسہ ہے, اللہ قبر نہیں میرے ساتھ دے گا. عمل کچھ نہیں, آرزویں کیا ہیں, اللہ کی سپورٹ آنے والی ہے, اللہ مدد کرے گا, مجھے کامیابی ملنے والی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بغیر عمل کے بڑی بڑی آرزویں کرنا. یہ بات تو یہ ہو کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے اور باہر روزی روٹی کمانے نہیں جائے. کیا بولے, نوالا اوپر سے اتر کر آئے گا اور میرے منہ میں چلا جائے گا. بھائی کوشش کرنا پڑے گی نا, اگر کچھ آرزو ہے تو اسے پورا کرنا پڑے گا. تو سیم چیز کیا ہے کہ یہود بھی, وہ لوگ بھی عمل میں بے انتہا پیچھے تھے اور ہم مسلمان عمل میں انتہا پیچھے. وہ لوگ دعووں میں بہت زیادہ آگے تھے اور ہم بھی کیا ہیں, دعووں میں بہت زیادہ آگے. تو دونوں کام کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آرزو کریں اور عمل نہ کریں, اور ایسا بھی نہیں ہو کہ ہم لوگ عمل بے انتہا کریں اور آرزویں نہ کریں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب صرف آرزویں کریں عمل نہ کریں, یہی مناسب نہیں ہے. صرف عمل کریں امید نہ ہو, یہ بھی اچھا نہیں. دونوں بات ہونی چاہیے. ہم آرزو بھی کریں, امید بھی کریں اور ان کو پورا بھی کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہے, قل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجیے, کہہ دیجیے, ہاتو برہانکم, اپنی دلیل لے کر آؤ. تعجب کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اے لوگوں تم دلیل لے کر آؤ. آیت کہیں پر کوئی ایک ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ بولے اچھا تم مخالف ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. کبھی یہ آیت اتری ہی نہیں. بات کیا ہے, ہمیشہ برہان لے کر آؤ, سلطان لے کر آؤ, اور بھی کئی نام ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دلیل کی بات نہیں کہ تم دلیل لے کر آؤ, نہیں. کیا بات ہے, برہان, سلطان یا پھر اور نام بھی ہے. کیوں؟ جو بات دلیل میں ہوتی ہے یا وہ بات برہان میں نہیں ہوتی ہے, اور جو بات برہان سلطان میں ہے وہ بات دلیل میں نہیں ہوتی. کیا مطلب, یعنی دلیل وہ ہے کہ جس کا توڑ کرنا ممکن ہے, جس کا جواب دینا ممکن ہے, جس کو کمزور ثابت کرنا کیا ہے, ممکن ہے. اگر برہان بولتے ہیں, سلطان بولتے ہیں, وہ دلیلیں جو اپنے سننے والے کو لاجواب کر دیں, جن کا توڑ ممکن نہیں اور جن کا جواب دینا بھی کیا ہو, ممکن نہیں. کیونکہ برہان بولتے ہیں وہ چیز جو واضح ہو جائے. برہان مطلب جو چیز واضح ہو جائے, مطلب جس کو پیش کرتے ہی جو بھی پیش کرنے والا ہے اس کا جو بھی اپینین ہے وہ بات بالکل واضح ہو جائے. یعنی برہان وہ دلیل ہے جو دلیل سے کچھ اوپر ہے, جس کے سنتے ہی بات مکمل ختم ہو جاتی ہے. سلطان بھی وہی ہے کہ جو قابض ہو جائے, حاوی ہو جائے کہ بس ہاں ابھی یہ حق ہو گیا. ٹھیک ہے, تعجب کی بات کیا ہے, رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دلیل لے کر آؤ, نہیں, اپنی برہان پیش کرو, سلطان پیش کرو. کیوں؟ جو آپ کہہ رہے ہو اس پر کوئی برہان کوئی ہے ہی نہیں بات. ہاں دلیل ہو سکتی ہے, سمجھی, دلیل ہو سکتی مگر برہان, کیونکہ دلیل چھوٹی چیز ہے نا. آپ کو یہ بات پیش کر دو وہ تو ہو سکتا, مگر مکمل واضح دلیل ہو جو آپ کے پہلو کو بالکل واضح کر دے, وہ دلیل لانا ممکن. بات سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چیز اب دیکھیے, اسی لیے بعض علماء ایک بات بولتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کو میں انصاف کی بات کرتا ہوں. انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی ایسا مسلک, کوئی بھی ایسی جماعت, کوئی بھی ایسی رائے نہیں کہ جس کی دلیل نہیں. غور سے بات سنیے گا, جب بھی کوئی انسان اپنی بات پیش کرتا ہے یا کسی بات پر عمل کرتا ہے تو یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ وہ انسان بغیر دلیل کی کسی پر عمل کرے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں, چاہے وہ جہمیہ ہوں, چاہے وہ معطلہ ہوں, چاہے وہ معتزلہ ہوں, چاہے وہ اشاعرہ, ماتریدیہ, یا اب بھی جو فرقے ہیں وہ سب وجود میں ہیں, ان سب کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے. وہ لوگ بغیر دلیل کے عمل نہیں کرتے یا پھر بغیر دلیل کوئی بات نہیں بولتے. مگر ہوتا کیا ہے
ان کی وہ دلیل مضبوط نہیں ہوتی ہے, ان کی وہ دلیل کمزور ہوتی ہے اور اس میں ضعف پایا جاتا ہے. اسی لیے حکم کیا ہے کہ وہ دلیل لائی جائے جو اپنے طور پر کیا ہو, ایک جج ہو, جس کے آتے ہی مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. اسی لیے علماء کرام بولتے ہیں کہ وہ دلیل لائیے جو صحیح ہو اور صریح ہو. کبھی سنا ہے؟ وہ دلیل لائیے جو صریح ہو اور صحیح ہو. صریح مطلب آپ اس سے جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام پر بالکل واضح ہو. اگر مسئلہ نماز کا ہے تو وہ دلیل بالکل واضح کہتے ہو کہ ہاں یہ نماز پڑھی, نماز پڑھنا ایک اچھی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی بات کچھ اور چل رہی ہو اور گھما پھرا کر اس سے کیا ثابت کریں کہ بھائی نماز کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. بات سمجھیں, صریح مطلب اس کے پڑھتے ہی وہ مسئلہ مکمل واضح ہو جائے. اگر بات نماز کی ہو, پڑھی بات, اچھا نماز کی بات ہے, بات ہو. یہ نہیں کہ بات کسی اور کی چل رہی ہے اور بات گھما کر تعبیر کر کے وہ بات پیش کر رہے ہیں جو کیا ہے وہاں پر پیش ہی نہیں ہے. ایک بات صحیح ہے. اور صحیح مطلب وہ بات صحیح ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر کوئی حدیث ہے تو کیا ہو, سند کے اعتبار سے بالکل صحیح, اس میں کوئی ضعف اور جو بھی سخت ہو سکتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, خیر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مزاج بنائیں کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بات بولیں تو دلیل وہ جو لاجواب کر دے, جس کو سنا سامنے والا بالکل خاموش ہو جائے. اور ایسی دلیلیں صرف دو ہیں, یا تو قرآن یا پھر حدیث. اگرچہ اجماع بھی ہے, میں وہی مانوں گا, بات آپ کو سمجھا. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث, کہ جب قرآن کی بات آ جائے یہ سلطان ہے, بات ختم ہو گئی, برہان ہے, بات ختم. اب جو فیصلہ قرآن میں آتا ہوگا وہی ہمارا ماننا ہوگا. حدیث آ جائے بالکل صحیح حدیث, کیا یہ سلطان ہے, یہ برہان ہے, اب ساری بات ختم ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آئے کیا ہے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اگر ہم لوگ قرآن مجید کو بغور پڑھیں تو ایک بات بڑی کامن ملتی ہے یہاں پر, وہ کیا کہ قرآن مجید میں اکثر بولا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دو, اور اکثر یہ جملہ وہاں بولتے ہیں جہاں اس کام کو پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا. بات سمجھیے, کیا ہے, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آ جاؤ. کون سی دلیل؟ برہان. اکثر یہ بات کہ اگر تم سچے ہو, اکثر یہ جملہ وہاں بولتے ہیں جہاں اس کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے ہم نے پہلی بات پڑھی تھی, یہود کیا بولتے ہیں, لکم الدار الآخرہ عند اللہ, کہ اگر تمہارے لیے دار آخرت بالکل خاص ہے, اس دن وہ دن تمہارا ہی ہے, کیا کرو, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, تم سچے ہو. سمجھ رہے ہیں, کہہ دو کہ اس دن ہمیں کامیابی ملنے والی ہے, تمنا کرو موت کی اگر تم کیا ہو, سچے ہو. جبکہ کیا ہے, موت کی تمنا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, کیونکہ کیا معلوم تھا, تمنا کر لی موت کی تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. وہی بات یہاں پر ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہاں یہودی صرف جائیں گے جنت میں, یا کون جائے گا, عیسائی, تو برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو. کیا مطلب, اس موضوع پر کوئی واضح دلیل پیش کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ عاجز ہو کہ اس موضوع پر کوئی واضح دلیل پیش کر سکیں. بس سمجھ گئے؟ یہ تو رہی آیت سے. اب اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ دیکھیے میں میرا پھر بولوں, اہم بات, ورنہ باتیں آپ بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں, وہ اہم ہو سکتی ہیں آپ کے نزدیک میں, مقصد کیا ہے, وہ بات جو بہت ہی اہم ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ شروعات کریے, بتائیے. ٹرائی کریے, جو ابھی بات سنی آپ نے ان کو مائنڈ میں لائیے. نماز کی صحیح کرنے کی, صحیح بات بتانے کی. چلیے ایک جواب دیں گے. قرآن کی کوئی بھی جو اگر کوئی کام کرے تو وہ صحیح دلیل قرآن اور حدیث مطلب کوئی بھی بات ہوگی تو وہ صحیح ہے. برہان مطلب قرآن کے جو برہان ہے وہ دلیل مطلب کہ حدیث اور قرآن کی بات نہیں ہو سکتی. جی, کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ وہی بولی جو سر ہمارے بولی. کسی چیز کا یہ وجہ جی بتائیے. ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ کوئی بھی آرزو, کوئی بھی تمنا
بغیر کوششوں کے بیکار ہے. تو ہم اگر کچھ بھی تمنا کریں تو کوشش بھی کریں, وہی شاید ہو جائے گا. اگر تم جنت کی تمنا کرتے ہو تو عمل بھی لاؤ ایسا ہی. اور کچھ اس کے علاوہ نہیں پیش کریں اس کے علاوہ؟ خیر دیکھیے جو فائدے آئے آپ لوگوں کے وہ فائدے بالکل صحیح ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بات مجھے بتانی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اہم بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رب تعالیٰ نے یہاں پر حسب و نسب کی وجہ سے جو مقام ملتا ہے وہ ختم کر دیا. اور سے بات سنیے, حسب و نسب یعنی خاندان کی بنیاد پر, مسلک جماعت فرقے کی بنیاد پر جو مقام ملتا ہے وہ مقام ختم ہو گیا. مطلب اگر آپ یہودی ہیں تو صرف اس بیس پر آپ کو جنت نہیں ملنے والی. اگر آپ عیسائی ہیں تو صرف اسی بات پر آپ کو جنت کب تک, جب تک کہ آپ ایکسٹرا میں عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو کون یہودی ہے, کون عیسائی, کون مسلمان, کون فلاں مسلک کا, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ کہ آپ کتنے باعمل ہیں, آپ کتنا عمل کر رہے ہیں. تو عمل ہی انسان کو اس کا آگے بڑھاتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس شخص کا عمل اس کو پیچھے کر دے, وہ عمل میں بہت پیچھے ہو جائے تو اس کا خاندان بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. مطلب جو انسان عمل میں زیرو مگر وہ نبی کے خاندان کا, فار ایگزامپل وہ فلاں شخصیت کے خاندان کا ہے, تو اس وجہ سے وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا یا اس کو مقام اور رتبہ نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے. تو ان کا کسی اس کا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت سے ہوں, فرق پڑتا ہے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں. اگرچہ جماعت کا ہونا بھی ایک ضمنی چیز ہے, وہ ضروری ہے, مگر آپ کا مین عمل کیا ہے یہ بہت ہی مین بات ہے, ٹھیک ہے. آپ جماعت سے اس سے فرق پڑتا ہے مگر اس سے ضروری کیا ہے کہ آپ کا عمل کیسے. خیر تو کیا بات ہے, آج تو میں سو کیا ہے آگے بڑھیے. اس کے بعد ہے بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, من جو اسلم جھکا دے, اسلم جھکا دے, وجہہ اپنے چہرے. بلا کیوں نہیں, من جو اسلم جھکا دے, وجہہ اپنے چہرے کو, للہ اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے, وہو محسن اس حال میں کہ وہ محسن, وہو محسن اس حال میں کہ وہ محسن ہو. تو کیا ہونے والا ہے, فلہو تو اس کے لیے ہے, فلہو تو اس کے لیے ہے, اجرہ اس کا اجر, اجرہ اس کا اجر, عند ربی اس کے رب کے پاس. تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. ولا اور نہیں, ولا اور نہیں, خوف خوف, علیہم ان پر, یا کر لیجیے ولا اور نہیں ہوگا, خوف خوف ڈر, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہیں, یحزنون وہ لوگ غم کریں گے, اور ولا ہم یحزنون وہ لوگ غم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ولا من اسلم وجهه للہ کیوں نہیں, جو انسان اپنے چہرے کو متوجہ کر لے یا اپنے چہرے کو جھکا دے للہ اللہ کے لیے اس حال میں وہ محسن کہ وہ محسن ہو, فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون لہٰذا ایسے لوگوں پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی لوگ غمگین ہونے والے ہیں. شروع کرتے ہیں. آیت کیا ہے, بلا کیوں نہیں, مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا کہ یہودیوں کو جنت ملنے والی ہے, عیسائی جنت پانے والے ہیں, ایسی بات نہیں, بلکہ جنت تو اسے ملے گی جو ان صفات سے متصف ہے جو ابھی آگے آ رہی ہیں. بلا کیوں نہیں مطلب یہ جنت انہیں ملے گی جو آگے آنے والی صفات کو اپنا لیں. وہ صفات کیا ہیں, من اسلم وجہہ للہ, پہلی صفت جو انسان اپنے چہرے کو متوجہ کر لے اللہ کے لیے, جو اللہ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لے یعنی اپنے سر کو جھکا دے رب تعالیٰ کے لیے. یہاں پر اشارہ ہے اخلاص کی طرف کہ جو انسان مخلص ہو, جس کے یہاں اخلاص پائے. اخلاص مطلب, اخلاص مطلب جی اخلاص مطلب
اخلاص اور فیمس ہے نا، اخلاص پیدا کر لیجیے، اخلاص بنا لیجیے، اخلاص صحیح بولے، کوئی بھی کام خالص اللہ کے لیے کرو. یہ تو آپ نے وہی استعمال کر لیا اخلاص کا خالص، مگر مین مفہوم ابھی نہیں ہے نا. اخلاص مطلب ہمارا زور سے بولیے. جو ہمارا انداز کیسا ہے اسی کی بات کریں گے. جی بتائیے. مطلب ملاوٹ سے پاک. اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، تو اخلاص بولتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا جو عمل دوسروں کو خوش کرنے سے پاک ہو، جس میں دوسروں کی خوشی شامل نہیں، وہ کیا ہے اخلاص. مطلب ہم کوئی بھی کام کریں، مقصد کہ ہمارا کیا ہو، وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے، کوئی اور راضی ہو نہیں ہو فرق نہیں پڑتا، بس وہ راضی ہو جائے ہم سے، اسے کیا بولتے ہیں اخلاص. تو اشارہ کیا ہے، جنت اسے ملے گی جس کا اخلاص موجود ہو، کہ جب وہ کوئی عمل کرے مقصد کیا ہو، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا والے راضی ہو جائیں اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اگر آج ہی راضی نہیں ہم سے، کل ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں. اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو سب کو ہی راضی کر سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہم سے راضی ہے، کیا ہے یہ لوگ جو ہم سے آج ناراض ہیں یہ ہم سے راضی ہو سکتے، مگر کب، جب وہ ہم سے راضی ہے. اور وہ ہم سے ناراض ہے اور وہ دنیا کیا ہے ہم سے راضی ہے، تو الٹا ہو جائے گا. دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ بھی ناخوش، اللہ بھی ناخوش، نہ یہاں کے رہے اور نہ وہاں کے. تو یہ بات ہے اخلاص کی. ٹھیک ہے، تو جو انسان اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کے لیے، مطلب جس کا اخلاص پیدا ہو، جو رضا الہی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرے، کیا ہوگا، ایک صفت. اس کے بعد کیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ انسان محسن بھی. کیا مطلب محسن؟ وہ صاحب تو آئے نہیں ہے. تو محسن کا مطلب کسی کو معلوم ہے؟ یہ سوال عام ہے. محسن کا مطلب احسان. احسان کرنے والا. چلیے بہت اچھی. اور مکمل جو اس کو سامنے کرے. اصل میں یہاں پر احسان سے مراد عام احسان نہیں ہے، یہاں احسان سے مراد ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو انسان اس کے یہاں اخلاص ہو، جو اللہ کے لیے کام کرے، اور دوسرا وہ اللہ کے نبی کی بھی اتباع کرے صلی اللہ علیہ وسلم. جو آخری نبی کے طریقے کو اپنانے والا ہو، جو ان کو فالو کرنے والا ہو، وہ انسان کیا ہے، محسن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے سورہ ملک کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. یہاں پر بھی اچھے سے مراد کیا ہے، جو اس میں اخلاص ہو، اس میں اتباع نبوی کیا ہو، موجود ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، تو کیا ہے، وہ محسن، وہ انسان جس کے یہاں اخلاص موجود ہو، اور کیا ہو، اس کے یہاں احسان، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو نا، نمازیں پڑھتا ہو، کیا کرتا ہو، ہاں بتائیے بتائیے. ہاں، نبی کے طریقے پر چلتا ہو، تو اس کے اخلاص بھی اور کیا ہو، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونی چاہیے. تو کیا ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس. میں نے آپ سے باہر ایک بات بولی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ اپنے میں ایک موتی ہے، اور اس لفظ کا ہمیشہ ایک ضرور مقصد ہوتا ہے. یہاں پر غور کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جس انسان کا اخلاص ہو اور اس کا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کیا ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. عند، پاس، یہ پاس کیوں آیا، مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا اجر، ہاں اس کا رب دینے والا ہے. مفہوم یہ ہے، مطلب کیا ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یہ لفظ پاس یعنی عند کیوں آیا یہاں پر، کیا بتانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بتائیں گے؟ اس لفظ کا ایک بڑا ہی سمجھیے خاص مقصد ہے. یہاں پر دو بلکہ میں سے ایک پیش کروں گا. عند، اس کے رب کے پاس، یہ پاس کیوں آ گیا، کیا بتانے کے لیے آ گیا ہے، کچھ آئیڈیا؟ جی، اور مطلب اسے آخرت میں ملے گا، ابھی نہیں اس کا اجر. یہ بول لیجیے، پاس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا رب، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ اس کے رب کے پاس بالکل محفوظ ہے، وہ اللہ کے پاس کیا سیکیور ہے، اس میں کمی نہیں ہونے والی ہے.
اور نہ اس میں کوئی ظلم ہونے والا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سے کیا مطلب اس اجر کا محافظ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ذرا وہاں پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کے یہاں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. ورنہ ایک مفہوم اس کا خیر اور بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے جو انسان اس کا اخلاص پیدا ہو، جو مخلص انسان اور کیا ہو وہ نبی کی اتباع کرتا ہو، تو کیا ہوگا اس کا اجر اس کے رب کے پاس. مطلب ایسے انسان کو اجر ملنے والا ہے اور کیا ہوگا اس سے جنت بھی ملے گی. جنت کیا ہے؟ اجر ہی ہے نا. اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملتا ہے جو اس کو پھر میں پوچھوں گا ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگلا سوال پھر یہ آئے گا جو انعام ملتا ہے. جو انعام ملتا ہے. اور اجر کا مطلب انعام وہی سیم بات ہے. اور کوئی صاحب الگ بات پیش کریں گے. اجر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بدلہ. بدلہ. ٹھیک ہے؟ تو اجر بولتے ہیں بدلے کو. اسے بنائیں اجرت کہ مزدور جو کام کرے اس کی مزدور پر جو کام ملتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اجرت، مزدوری. ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بدلہ ہوتا ہے انسانوں کا اور یہ بدلہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب دینے والی ذات حقیر ہو تو بدلہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور جب دینے والی ذات کیا ہو عظیم الشان ہو تو بدلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عظیم ہوتا ہے. فَلْوَزْرُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے. مطلب وہ بدلہ ملے گا جس کا انسان خوش ہو جائے گا. ارے واہ کیا بدلہ ہے یہ، اس کی مجھے تمنا تھی، یہ تو مجھے مل نہیں رہا. یعنی رب جب نوازتا ہے تو بے انتہا نوازتا ہے، اس کے نوازنے میں خیر کوئی کمی نہیں. آگے کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کئی بات نہیں جن کا اخلاص ہوگا اور جو نبی کی اتباع کرتے ہیں کیا ہوگا؟ ایک تو انہیں جنت ملے گی جو کہ اجر ہے. پھر کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. کس چیز کا ڈر؟ دشمن پکڑ لیں گے آ کے، جی جان چلی جائے گی، یہ مطلب ہے نا جہنم کا ڈر. اور صحیح بات بولی آپ نے، ڈر نہیں ہوگا. ڈر نہیں ہوگا ان کو. کس چیز کا ڈر؟ بتائیے بتائیے میں سن رہا ہوں آپ کا. مستقبل ٹھیک ہے. تو خوف کا مطلب انہیں ڈر نہیں ہو کہ بھائی ہمارے ساتھ آگے کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے، ہمیں کیا عذاب ملے گا، عذاب کیسا ہوگا. انہیں ڈر نہیں ہوتا ہے. وہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے عمل کیا، ہمارا بہت بڑا محسن ہے، وہ ہمیں نوازے گا، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارا اجر ضائع نہیں کرے گا. یعنی جو ہمارے عمل ہے ان کو ضائع نہیں کرے گا، انہیں امید ہوتی ہے. پھر کیا ہے؟ وہ لوگ غمگین نہیں ہوتے. غم کس چیز کا؟ ابھی ڈر تھا لیکن کیا مستقبل کو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. وہ لوگ نڈر ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں. اور غم کس چیز کا؟ غم نہیں ہوگا. جی بولیے بولیے. غم کس چیز کا؟ ان کا بدلہ نہیں ملے ان کو. ہاں، یا پھر اور بعض الفاظ میں نہیں معلوم جو وہ کر چکے جن ان کے نام ہو پہلے کا جو ہاں ٹھیک ہے. تو غم مطلب کہ انہوں نے جتنے بھی اعمال پیش کر دیے ہیں ان میں اگر فکر مند نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں ان کا بدلہ ملے نہیں ملے، یا بدلہ تھوڑا سارا ملے، کچھ غم نہیں. ہم نے وہ اعمال کیے اس ذات کے لیے، اس کے یہاں وہ تمام اعمال محفوظ ہیں تو وہ ہمیں کیا ہے دینے والا ہے. تو یہ ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں کہ ہمارے پتہ نہیں آگے کیا پیش آنے والا ہے، اور نہ ہی انہیں غم ہوتا ہے. چنانچہ سورہ فرقان کے 27 اور 28 میں ایک غم کا ذکر ہے جو میں چاہ رہا تھا آپ سامنے پیش کرنا. آیت یہ ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ اس دن جو بھی ظالم لوگ ہوں گے وہ اپنی انگلیوں کو چبا لیں گے یا اپنے ہاتھوں کو چبا لیں گے. اور سے بات سنیں، اس دن جو ظالم لوگ کیا کریں گے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا لیں گے. یقول، اور کہہ رہے ہوں گے کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ کی اتباع کر لی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں نے ان کی اتباع کر لی ہوتی. کیوں؟ یا ویلتا، اے کاش، ہائے میری بربادی، لیتنی، کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہیں بنایا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر میرے سامنے آنے کے بعد مجھے اس سے غافل کر دیا اور دور کر دیا. اے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا. یہ کیا ہے؟ غم کس چیز کو لے کر؟ جو ہم نے کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو لوگ جن کا اخلاص ہو
اور جن کے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہ ڈرتے نہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں عذاب ملے گا، ہمیں کیا ہوگا، انہیں ڈر نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہے؟ بھلا محسنوں اور نہ ہی بھلا غمگین ہوتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کر لیا ہے کیا ہمیں ان کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کم ملے گا، یا پھر کیا ہوگا، انہیں کچھ بھی غم. وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ ذات ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ ذات ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. کیا بات معلوم ہوئی آیت سے؟ کیا اہم بات معلوم ہوئی؟ جی بھئی آپ لوگ پوری آیت سنتے ہیں، بس ایک بات بھائی ذہن میں، وہی اس کا فائدہ ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کچھ اور بات سننا پڑے گی. اچھا کیا بات آئی تھی؟ جو پیغام آیا ہے اس کو رکھیے اپنے ذہن میں، وہی تو فائدہ ہے. کیا سنا؟ مطلب ہمیں عمل کرنے چاہیے اور نبی کے طریقے پہ کرنے چاہیے، اور اللہ کے آگے جب سر جھکائیں گے نماز پڑھیں گے تو اچھا مرتبہ ملے گا. بہت اچھا. اور کوئی؟ کسی کے عمل کے لیے دوشت اخلاص سے ٹھیک ہے. اور کوئی؟ اور یہاں پہ اللہ نے نقشہ کھینچا. پہلے جنت کی بات ہوئی تھی، اب اللہ نے بتا دیا کہ جنت ملے گی کیسے، یہ کرو گے تو ملے گی. جی اور کچھ خاص؟ یہی باتیں. خیر سمجھے کہ یہاں پر اہمیت ہے اخلاص کی اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہماری یہ دو چیزیں ہوں تو ہمیں انشاءاللہ جنت ملنے والی ہے اور کوئی خوف اور کوئی غم چلا نہیں ہونے والا. تو یہ تھی آیت نمبر ہماری 112. ایک اور پڑھ لیتے ہیں، آسان آیت ہے. اس کے بعد ہے وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں لیست النصارى، نصارى نہیں ہے، لیست النصارى، نصارى یعنی عیسائی نہیں ہے، علی شیء کسی بھی چیز پر. وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى، نصارى یا پھر عیسائی نہیں ہے، علی شیء کسی بھی چیز پر. وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود، یہود نہیں ہے، علی شیء کسی بھی چیز پر، علی شیء کسی بھی چیز پر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، صرف واو کا مطلب کیا ہے؟ واو کا مطلب ہے کہ جبکہ سچائی یہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کیا؟ ہم یہ لوگ، ہم یہ لوگ یتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے ہیں. جبکہ لوگ کیا ہیں؟ کتاب کو پڑھتے ہیں. آگے کذالک، اسی طریقے سے یا اسی طرح، کذالک اسی طرح، قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، قال الذین وہ لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے. کیا کہتے ہیں؟ مثل قولہم ان کے بات کے جیسا، مثل قولہم ان کے بات کے جیسا کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں ابھی بتائیے انشاءاللہ. پھر کیا ہے؟ فاللہ تو اللہ، فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کر دے گا، یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا ان چیزوں میں، فیما ان چیزوں میں، کانوا فی یختلفون جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں دونوں باتوں سے. فیما ان چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر بھی کچھ ان لوگوں کی جو باہمی دشمنی ہے اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہودی ہوں یا پھر عیسائی ہوں، یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تو مل جاتے تھے لیکن خود ان میں کیا تھی؟ دشمنی موجود تھی. اگر بات کہتی ہے مسلمانوں کی بھائی انہیں نقصان پہنچانا ہے تو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی نقصان پہنچانا ہے ہم حاضر ہیں، مسئلہ نہیں. مگر خود کی بات ہو تو ان میں خود ہی کیا اختلاف موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر تو آیت کیا ہے؟ یہودی بولتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں. مطلب کیا؟ کسی چیز کا کسی چیز پر نہیں، حق پر نہیں. دیکھ کے تو نہیں بول رہے. چلیے تو یہود کہتے ہیں نصرانی یعنی عیسائی حق پر نہیں ہیں. عیسائی کیا بولتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نصارہ یعنی جو نصارہ حق پر ہیں اور یہود حق پر نہیں. الٹا ہو رہا ہے. عیسائی کیا بول رہے ہیں؟ یہود حق پر نہیں ہیں. یہود کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہود حق پر ہیں اور عیسائی حق پر نہیں. نہیں ہے وہم یتلون الکتاب، یہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں، تب بھی یہ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں. اب دیکھیے
یعنی بات کیا معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے سامنے تورات بھی ہے اور ان کے سامنے انجیل بھی ہے، تب بھی یہ ایسی باتیں بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تورات میں یہ پیغام موجود ہے کہ ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور وہ بھی ایک برحق نبی ہیں، جو ان کو مانے گا وہ انسان کیا ہے؟ صحیح انسان ہے، مگر کیا بولتے ہیں؟ نہیں، عیسائی حق پر نہیں، جبکہ یہ بات مینشن کس میں؟ تورات کے اندر مینشن ہے۔ عیسائی کیا بولتے ہیں کہ نہیں، یہود حق پر نہیں، جبکہ انجیل میں یہ بات مینشن تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ برحق نبی ہیں، یا تو ان کو ماننا بھی کیا ہے؟ ایک حق والا راستے، مگر کیا بولتے ہیں؟ نہیں، جو یہود ہیں وہ لوگ حق پر نہیں، مطلب الٹا ہو رہا ہے، یہ بولتے ہیں آپ حق پر نہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں؟ آپ حق پر نہیں، جبکہ سچائی کیا ہے؟ دونوں ہی حق پر نہیں تھے، جو بات ابھی اوپر آئی تھی، ٹھیک ہے، کہ جنت ان کو نہیں ملے گی، کہ وہ جنت ان کو نہیں ملے گی، جبکہ دونوں کو ہی نہیں ملے گی، وہی بات یہاں پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ حق پر نہیں، جبکہ دونوں ہی حق پر نہیں۔ کیوں؟ اگر حق پر ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے اور نبی پر ایمان لے آتے، نہیں قبول کیا تو وہ کیا تھے؟ گمراہی پڑھتے اور وہ لوگ حق پر نہیں تھے۔ پھر کیا ہے؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہی بات وہ لوگ بولتے ہیں جو جانتے نہیں، یعنی کہ ان کے جیسی بات وہ لوگ بولتے ہیں جو جانتے نہیں۔ اب یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں ہے، عیسائی بول رہے ہیں یہود حق پر نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہی بات وہ لوگ بولتے ہیں جو جانتے نہیں۔ کون لوگ؟ یہ بات ہے کہ یہود کی، یہود کیا بولتے ہیں؟ عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کیا بولتے ہیں؟ یہود حق پر نہیں، کہہ رہے ہیں یہی والی بات، کون والی بات؟ حق پر نہیں، یہی بات وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، مطلب کوئی اور تیسرا فرقہ ہے۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ مشرکین عرب، ایک قول۔ دوسرا یہی بات وہ لوگ بولتے ہیں جو جانتے نہیں۔ کون نہیں جانتے؟ وہ تو بات آ گئی یہود کی، منافق بھی اس میں آ جائیں گے، مشرکین میں لگ بھگ ان کی وہی چیزیں۔ کچھ نہیں بولنا آج، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کن کو؟ ابھی بات پھر دوبارہ بات لوٹ جائے گی نا، دو بار بات ہو جائے گی، یہود کی بات آ چکی پہلے، پھر دوبارہ اگر یہ بات ہو پھر دو باتیں ایک ساتھ آ جائیں گی نا، تو قرآن کے اندر خلاف ہو جائے گا، ریپیٹیشن ہو جائے گا پھر ایک ہی بات کا۔ ٹھیک، ایک بات یہ تھی، اور بات ایک بات یہ کہ بھائی یہ کون ہے؟ ہاں وثنی یعنی کہ مشرکین ہیں۔ مشرکین کیا بولے تھے؟ کہ ہاں کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کے نمبر 91 کہتے تھے مشرکین اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، مشرکین بولتے ہیں اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ بولتے ہیں یہ جو نبی ہے نا، یہ نبی تھوڑی ہیں، اسی لیے وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ آپ کو ایک خاص لقب دے رہے تھے۔ لقب کیا تھا؟ صابی۔ کیا تھا؟ صابی، کہ یہ انسان اپنے دین سے نکل چکا ہے، یہ انسان بے دین ہے، کسی دین کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ کیا سوچتے کہ یہود بول رہے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی بول رہے ہیں یہود غلط ہیں، نہیں تم سے بھی غلط ہو بلکہ ہم حق پر ہیں، اور جو یہ اسلام والے ہیں یہ لوگ بے دین ہیں، صابی ہیں، بے دین ہیں، یہ کسی دین کو نہیں مانتے، یعنی ہم حق پر ہیں اور کوئی حق پر نہیں۔ وہی مطلب یہاں پر ہے کہ یہی بات وہ لوگ بولتے ہیں جو جانتے نہیں۔ آگے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس دن فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ تب معلوم ہوگا ان لوگوں کو جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، یعنی جب سیدھے ہاتھ میں یا پھر الٹے ہاتھ میں، تو جب حساب و کتاب ہوگا، جب عذاب اور نجات ملے گی، تب فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاں اچھا یہ لوگ حق پر تھے اور یہ لوگ حق پر نہیں۔ تو آسان ہے، ٹھیک ہے۔ بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ ان کی آپسی دشمنی ہے جس کا عیسائی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ حق پر وہ لوگ ہیں جن کے یہاں بے بات تھی، توحید ہو، یعنی کہ جن کے اخلاص ہو، اور جو لوگ کیا ہیں متبعی سنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیرے قرآن مجید کی صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔